السلام علیکم ناظرین، میرا نام سیف ہے۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر ہی مشتمل تھی۔ ہم 2 بھائی اور امی ابو۔ ہماری رہائش سیالکوٹ کی ہے۔ ہمارے حالات کچھ اچھے نہیں تھے اور ہمیں روزگار کا مسئلہ تھا۔ میرا چھوٹا بھائی تو اسکول میں پڑھتا ہے اور اس کی عمر ابھی 12 سال ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کا نام حذیفہ ہے۔ میرا بھائی حذیفہ دکھنے میں کافی معصوم سا تھا اور وہ کافی خوبصورت تھا۔ امی ابو اس کا کافی خیال رکھتے تھے۔ خوبصورت تو میں بھی تھا اور 25 سال کا خوبرو نوجوان لڑکا تھا، لیکن امی ابو میرا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے کیونکہ میں شروع سے ہی باہر رہا تھا اور گھر میں میرا چھوٹا بھائی ہوتا تھا جو امی ابو کی توجہ کا مرکز رہتا تھا۔ ہمارے حالات کچھ اچھے نہیں تھے تو امی ابو نے مجھے کہا تھا کہ کوئی کام وغیرہ کر لو۔ میں 5 سال باہر کے ملک جاب کر کے آیا تھا، لیکن پیچھے امی ابو نے زمین لے لی تھی تو پیسے نہیں بچے تھے۔ اب مجھے باہر جانے کا دل نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ یہاں پر ہی کوئی جاب کروں گا۔ ہمارے ایک رشتہ دار کی کوٹھی لاہور میں تھی اور اس نے مجھے جاب کی آفر کر دی تھی کہ اگر تم میری کوٹھی پر جاب کرنا چاہو تو وہاں پر آ سکتے ہو۔ میں بھی اپنے اس رشتہ دار کی کوٹھی پر پہنچ گیا تھا۔ جب میں لاہور شہر میں گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل لگ گیا تھا اور میں نے جو 5 سال دبئی میں گزارے تھے میں وہ 5 سال بھول گیا تھا اور میں لاہور میں جاب کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کوٹھی میں میرے رشتہ دار کے کچھ دوست رہتے تھے، ان کی اہلیہ تھی۔ ان کی ٹوٹل فیملی بھی 4 افراد پر ہی مشتمل تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، 1 بیٹا تھا اور ان کی بیوی مر چکی تھی۔ میرے مالک کا نام غلام حسین تھا اور اس کی دونوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھی۔ بیٹا تو ابھی 7 سال کا تھا لیکن بیٹیاں جوان تھیں اور 15-20 سال کی تھی۔ میں ان کو دیکھتا ہی ان پر فدا ہو گیا تھا اور میری تو موج لگ گئی تھی کیونکہ اسی گھر میں ملازمت کرنے لگا تھا اور خوبصورت لڑکیاں بھی میرے آس پاس ہی رہتی تھیں۔ میرے مالک غلام حسین کی سب سے بڑی بیٹی 18 سال کی اور اس کا نام آمنہ تھا اور چھوٹی بیٹی راشدہ 16 سال کی تھی۔ آمنہ سب بہن بھائیوں میں بڑی تھی، اس لیے وہ ہوشیار تھی اور بہت چالاک تھی۔ آمنہ مجھے بہت کام کہتی اور سارا دن تھکا دیتی تھی۔ میں آمنہ کے آس پاس ہی رہتا۔ میرے مالک نے بھی کہا تھا کہ میری بیٹیوں کا خیال رکھا کرو کیونکہ میرے مالک کا اپنا بزنس تھا اور وہ اپنا بزنس سنبھالنے چلے جاتے تو پیچھے ان کی بیٹیوں کے پاس میں ہی ہوتا۔ آمنہ راشدہ کوئی بھی کام کرتی تو مجھے بتا دیتی، میں ان کا وہ کام خوشی سے کر دیتا تھا اور ان کا خیال بھی رکھتا تھا۔ لیکن مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک دن میں اپنے مالک غلام حسین کی دونوں بیٹیوں کا شوہر بن بیٹھوں گا اور ان کے ساتھ وہ کام کروں۔ میں 25 سال کا ہو چکا تھا، ابھی شادی شدہ نہیں تھا۔ میری جوانی بھی مجھے ستانے لگی تھی اور میرا دل تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ۔ میرے مالک صبح چلے جاتے تو ان کی دونوں بیٹیاں اسکول جاتی تھیں۔ اسکول جانے کے بعد وہ 2 بجے واپس آتی تو میں ان کے لیے کھانا وغیرہ بنا دیتا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا تھا۔ لیکن آمنہ اب میرے قریب رہنے لگی تھی اور کچن میں بھی میرے پاس ہی ہوتی۔ میں کھانا بناتا تو آمنہ کچن میں ہی میرے پاس کھانا کھا لیتی اور میرے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرنے لگی تھی۔ ایک دن آمنہ میرے پاس آ گئی تھی اور کہنے لگی تھی، سیف میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے کروں تو ابو سے بات کر لو، میں تم سے شادی ہی کروں گی۔ کیونکہ میں 25 سال کا خوبصورت نوجوان لڑکا تھا اور بہت سی لڑکیاں میرے اوپر بھی مرتی تھیں، لیکن میں نے آج تک کسی بھی لڑکی کو لفٹ نہیں کروائی تھی۔ میں نے آمنہ کو ورگلا لیا تھا اور اس کی بیٹری میں اپنا چارجر ڈالنے لگا تھا۔ مجھے کافی راحت ملنے لگی تھی اور میں نے اپنے مالک غلام حسین کی بیٹی آمنہ کو استعمال کر لیا تھا۔ اب ان کی چھوٹی بیٹی راشدہ تھی۔ جب آمنہ گھر سے باہر چلی جاتی تو میں راشدہ کے پاس بھی چلا جاتا اور اس کو بھی ورگلانے لگا تھا۔ ایک دن راشدہ بھی میری بات مان گئی تھی کیونکہ میں نے اس سے پیار محبت کی باتیں کی اور اسے بھی ورگلا لیا تھا۔ اب میں اپنے مالک کی چھوٹی بیٹی راشدہ کے ساتھ بھی کرنے لگا۔ میں نے راشدہ کی بیٹری میں اپنا چارجر ڈالا تو مجھے کافی راحت ملی تھی اور میں نے اس کو مطمئن کر دیا تھا۔ اب آمنہ اور راشدہ دونوں میری فین بن گئی تھی اور میرے مالک غلام حسین کی بڑی بیٹی آمنہ نے اپنے باپ سے بات کر لی تھی کہ میں سیف کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرا مالک بھی مان گیا تھا اور میں اسی کوٹھی میں مالک بن بیٹھا تھا جس کوٹھی میں ملازمت کرتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔